دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً کوئی 18-20 دن پہلے اسلام آباد کے قریب جو نیٹو کا ٹرمینل تھا وہاں پہ ایک حملہ ہوا. وہاں پہ 2 ڈالوں میں دہشت گرد آئے اور 7 موٹر سائیکل پہ سوار کو تقریباً 35 کے قریب لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ایکٹ کرنے کے بعد وہ وہیں پہ غائب ہو گئے. تو کیا اگر اگلے روز ہم یہ بیان دیتے کہ جی اسلام آباد دہشت گردوں کا اڈا بن گیا ہے, اسلام آباد میں دہشت گرد جو ہے وہ چھا گئے ہیں, اسلام آباد میں ہر طرف دہشت گرد ہیں, تو اس کی کیا جو ہے وہ پاکستان کی اس میں کیا عزت ہوتی یا پاکستان کو اس میں کیا امپریشن ہوتا. لیکن ہم نے تو ایسی بات نہیں کی. اگر یعنی اس قسم کی آپ پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور اس طرح سے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھئی اگر دیکھیں جہاں تک ہماری کمٹمنٹ کا تعلق ہے دہشت گردی کے خلاف, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور دہشت گردوں کا ہمیں ٹارگٹ کرنا جو ہے اس سے بڑھ کے اور اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے ہمارے اگینسٹ ہیں وہ اتنے اور کسی کے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر ہماری کوششوں میں, اگر ہمارے ایکشن میں کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے یا کوئی کمی ہے تو آئیں آ کے ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے 1 2 3 یہ کیا ہے, 4 5 یہ دو قدم بھی اٹھائیں, اور ہم جو ہے ان کے ساتھ ان کی مانیٹرنگ میں ان کو جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ اگر صرف اس بات پہ اکتفا کریں کہ ہر تیسرے دن ایک لیٹر بھیج دیں کہ جی 8 دہشت گرد پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں, پھر چوتھے دن لیٹر بھیج دیں کہ جی 10 دہشت گرد لاہور میں داخل ہو گئے ہیں, اور جب اس کے بعد کوئی 15 دن بعد واقعہ ہو تو آپ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کو 10 دن پہلے بتا دیا تھا کہ دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں جی کہاں سے داخل ہوتی ہے یہ داخل جو یعنی اب تک کی جو انفارمیشن ہے, جو لوگ موقع سے بھی پکڑے گئے ہیں اور جو لوگ بطور فیسیلیٹیٹر جن کے اوپر شک گزرا اور بعد میں انٹروگیشن میں ثابت ہوا, یہ لوگ ٹریننگ اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ قبائلی ایریا جو ٹرائبل ایریا ہے بارڈر جو پاکستان اور افغانستان کا ہے, اس میں آپ اس کو میرن شاہ کہہ لیں یا جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان کہہ لیں, یہ جو لوگ احمدیوں کی آباد گاہوں پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا, اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 2 آدمی جو تھے وہ ایک تو بالکل صحیح سلامت اور ایک زخمی تھا, تو وہ پکڑے گئے تھے. تو ان سے جتنی بھی انٹروگیشن ہوئی ہے, وہ آدمی جو تھا وہ پچھلے 3-4 سال سے وہاں میرن شاہ میں تھے. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک ملیٹنٹ سینٹر ہے, وہاں پہ ان کی ساری ٹریننگ ہوئی اور وہاں سے ہی ساری سہولتیں ان کو فراہم کی گئی اور انہوں نے آ کے یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ کیا. تو اب تک کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس میں بات جو ہے وہ ثابت یہی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے بھی ہیں, لاہور سے بھی ہیں, ملتان سے بھی ہیں, پنڈی سے بھی ہیں, کراچی سے بھی ہیں. اب جو محمد تھا احمدیوں کی عبادگاہ پہ حملہ کرتے ہوئے جو ماڈل ٹاؤن سے پکڑا گیا تھا, وہ رحیم یار خان اوریجنلی رہنے والا تھا. اس کا والد جو ہے وہ کراچی میں کام کرتا تھا. اس کے بعد وہ پچھلے کوئی 7-8 سال سے کراچی میں تھا, وہاں پہ وہ ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. وہاں پہ اس نے کہا کہ جی میں نے ایک کتاب پڑھی اور وہاں سے مجھے شوق ہوا جہاد کا اور میں جنوبی وزیرستان چلا گیا. پچھلے 3 سال سے وہ جنوبی وزیرستان میں میرن شاہ میں تھا, اور وہاں سے پھر باقی ساتھی جو 6-7 لوگ آئے اور وہاں سے آ کے انہوں نے جو ہے جو حملہ کیا. تو یہی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی پنجاب میں کسی بھی یعنی خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو, خواہ وہ کسی جماعت کا ہو, خواہ وہ کسی کا لدم جماعت کا ہو, ان دہشت گردوں سے جو انٹروگیشن ہوئی ہے اس میں ہم نے اس یعنی طریقہ کار سے انٹروگیشن کی ہے کہ اگر ان دہشت گردوں کا یا ان فیسیلیٹیٹرز کا کسی سے فون پہ بات کرنا بھی ثابت ہے تو ہم نے اس آدمی کو بھی اریسٹ کیا ہے. تو ان کا اگر کسی سے بھی کوئی تعلق ثابت ہو جائے, خواہ وہ کوئی کسی فرقے کا بڑا عالم ہو, خواہ وہ کسی کا لدم جماعت کا ہو, خواہ وہ کسی حاضر جماعت کا ہو, ہم قطعی طور پہ جو ہے اس میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کریں گے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اریسٹ کریں. لیکن ایک فرقے کے علماء کی کہنے کے اوپر ہم کسی دوسرے فرقے کے علماء کو اس طرح سے جو ہے وہ نشانہ نہیں بنا سکتے, اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ بات پہ الجھے. اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے اوپر یہ شبہ ہے کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو اس کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے یا پنجاب گورنمنٹ اس کے متعلق کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا رہی, تو کیا
پنجاب میں یا پاکستان میں صرف پنجاب گورنمنٹ ہی ہے جو دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے؟ دیر از اے لیڈنگ ایجنسی جو کہ دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے، اور وہ پنجاب حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، تو وہ اس آدمی کو 1 منٹ میں اٹھا لے۔ تو سو بات یہ ہے کہ جس کے خلاف ان انسیڈنٹ سے متعلق کوئی بات ثابت ہوتی ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب گورنمنٹ یا کوئی اور ایجنسی جو ہے یہ افورڈ کر سکے کہ اس آدمی کو نہ گرفتار کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اکثر وزراء کا یہ بیان ہے کہ جنوبی پنجاب میں دہشت گرد موجود ہیں، چھپے موجود ہیں، لیکن پنجاب حکومت کارروائی نہیں کر رہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانات میں کوئی صداقت ہے، اور کیا آپ جنوبی پنجاب میں کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ایک معاشرے میں جس طرح سے ایک شریف لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پہ ساتھ کوئی کرمنلز بھی رہ رہے ہوتے ہیں، پولیس ان کے خلاف سرچ آپریشن کرتی ہے، ان کو گرفتار کرتی ہے۔ اسی طرح سے دہشت گرد جو ہیں وہ یقیناً لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، ملتان میں، رحیم یار خاں میں ہوں گے، لیکن ان کے خلاف پولیس ریسرچ آپریشن کر رہی ہے، کرے گی، اور یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے۔ لیکن جنوبی پنجاب یا پورے پنجاب میں کوئی ایک مدرسہ جہاں پہ ملیٹنسی کی ٹریننگ ہو رہی ہو، کوئی ایک محلہ، کوئی علاقہ جہاں پہ نو گو ایریا بنا کے طالبان نے یا دہشت گرد اپنی رٹ قائم کی ہوئی ہو، وہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ چینل آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو تو میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، اور اس سے پہلے ہم نے کئی این جی اوز کو اور کئی چینلز کو باقاعدہ انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ جی ہمیں بہاول پور میں فلاں جو مدرسہ ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ وزٹ کروائیں۔ ہم نے ان کو ارینج کیا ہے، انہوں نے جا کے وزٹ کیا ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے فوٹیج بنائی ہے۔ ملتان میں ایک مدرسے کا ایک چینل اور اس کے ساتھ یہاں باہر سے کچھ صاحبان تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہاں پہ بھجوائیں، ہم نے ارینج کیا، اور بعد میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارا تو کنسیپٹ جو ہے وہ آل ٹوگیدر چینج ہو گیا ہے، وہاں پہ تو جو ہے وہ کمپیوٹر تک ہی جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ معاملات درست ہیں، وہاں پہ کوئی ملیٹنسی کی ٹریننگ ہو رہی۔ تو اگر جنوبی پنجاب میں کوئی ایسا ایریا ہے تو وہ پن پوائنٹ کریں، بتائیں، ہم وہاں پہ ایکشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر چلیے ہماری اگر انفارمیشن میں نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے ہم وہاں پہ ایکشن کرنے کو تیار ہیں۔ جی، آپ کی باتوں سے ایک تو یہ پتہ چلا ہے کہ عوام کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، نہ سینٹرل گورنمنٹ کو ٹھہرائیں، نہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹھہرائیں، جو بھی صوبہ میں ہو رہا ہے، اگر ایک صوبے میں ہو رہا ہے تو دوسرے صوبے میں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے میران شاہ کا ذکر کیا، آپ کی پارٹی بہت سخت مخالف ہے ڈرون حملوں کی، تو اگر کوئی اور ایسا طریقہ ہے کہ ایسے کیمپوں کو ختم کیا جا سکے؟ نہیں، دیکھیں اس میں میں ایک بات کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے، عوام کے اوپر تو خیر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، عوام اپنی رائے رکھ سکتی ہے، لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو تو بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ذمہ داری اور ناکامی اور کامیابی کے اوپر بات شروع ہو، اگر ہاں جب ہم سب اکٹھے ہیں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، تو ہمیں سب کو مل کے اگر کسی جگہ پہ کسی اور سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی کمی ہے، تو ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے، اس میں پرفیکشن لانی چاہیے، اور کسی جگہ پہ اگر ہم سے ہے تو دوسروں کو جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ اور میں اس طرح سے جو ہے بات کرنے کے حق میں ہوں، نہ کہ نیگیٹو انداز میں۔ جہاں تک آپ نے ڈرون حملوں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اگر ڈرون حملے ایک مؤثر ذریعہ ہیں ایسے ملیٹنٹ سینٹرز کو ختم کرنے کا، تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ وہ ڈرون حملے جو ہے، وہ ٹیکنالوجی جو ہے، وہ ویسٹ جو ہے وہ پاکستان کی فورسز کو دے۔ جب پاکستان کی فورسز آن گراؤنڈ آپریشن راہ راست کر رہی ہیں، وہ آن گراؤنڈ آپریشن راہ نجات کر رہی ہیں، تو اس مقصد کے لیے وہ اس ٹیکنالوجی کو کیوں استعمال نہیں کریں گی؟ لیکن جب کوئی غیر ملک جو ہے یا غیر ملک کی فوج جو ہے وہ جب اس قسم کے حملے پاکستان کی حدود کے اندر، پاکستان کی سرحد کے اندر جب وہ کرتے ہیں، تو اس سے پھر کئی اور قسم کی جو ہے وہ کمپلیکیشن جنم لیتی ہے۔ وہاں پہ پھر اس جنگ کو جو ہے ایک یعنی غیر ملکی طاقت کے خلاف جنگ کا رنگ دے کے، اور اس میں پھر ساتھ مذہب کی بات شامل کر کے، تو اس کو پھر ایک جہاد کا رنگ دیا جاتا ہے، اور اس سے دہشت گردوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر یہ ہتھیار مؤثر ہے تو یہ ہتھیار جو ہے وہ فورسز
جو اس ملک کی فورسز ہیں یعنی پاکستان کی فورسز ہیں، اور وہ اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی سے اور بڑی جرت سے جو ہے وہ سارا آپریشن کر رہی ہیں. انہوں نے بڑی یہ وہاں پہ سیکریفائسز کی ہیں، افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر پھر اعتماد کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہی جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کریں.